شیطان کے بارے میں بہت ذکر ہوتا ہے، مگر آپ وضاحت فرما دیں کہ شیطان اصل میں ہے کیا؟ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے بہت ساری باتیں کی تھیں، لیکن ایک بات جو ہے وہ سب سے بڑی شیطانی بات تھی، وہ یہ کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور وجہ یہ بتائی کہ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ انا خیر منکم، انا کے معنی میں اور خیر کے معنی ہے بہتر، یعنی میں اس سے بہتر ہوں۔ تو شیطان کون ہے جو یہ کہے کہ انا خیر منکم، یعنی میں اس سے بہتر ہوں؟ تو جو یہ کہے گا وہ شیطان ہے اور شیطان کی اولاد ہے۔ اس بات سے بچو، کیونکہ یہ غرور ہے۔ خود کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھو، بلکہ دوسروں کی خدمت کرو۔ تو سب سے بہتر کون ہے؟ جو دنیا میں سب کی خدمت کرتا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ گاڈ از گریٹ، خدا اس لیے عظیم ہے کیونکہ وہ سب کو کھلاتا ہے۔ بیکاز ہی سروز آل، خدا نہ ماننے والوں کو بھی کھانا فراہم کرتا ہے۔ تو گریٹنس کیا ہے؟ سروس کرنا، یعنی خدمت کرنا، حتیٰ کہ اپنے دشمن کی بھی خدمت کرنا۔ اگر کبھی گھر میں دشمن آ جائے تو کم از کم اس سے احمقوں والی بات نہ کرنا، اسے چڑیا سمجھ کر باز والا جھپٹا نہ لگانا۔ اگر تیرے گھر میں چڑیا کا بچہ ہی آ گیا ہے تو اب بازی گری نہ کرو۔ اگر دشمن اب تیرے گھر میں آ گیا ہے تو اس کو گھر میں پناہ دو اور معاف کرو۔ قاتل ہے تب بھی معاف کرو، اس لیے کہ سنس یو انٹرڈ مائی ہوم، کیونکہ تو میرے گھر آ گیا ہے، اس لیے تجھے بخشش ہے۔ عام طور پر دنیا میں یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ ان سے بدلہ نہیں لینا جو آپ کے گھر میں آ گئے ہیں، اس لیے جو آپ سے پناہ مانگے اس کو پناہ دو۔ اگر اب آپ نے اس پر ظلم کیا تو پھر آپ مارے گئے اور برباد ہو گئے۔ برباد ہونے کے لیے کون سا فکرہ کافی ہے؟ میں اس سے بہتر ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس سے بہتر ہوں تو دراصل آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ برا آدمی ہے اور یہ گھٹیا آدمی ہے، یہی تو شیطانی ہے۔ تو دوسرے انسان کو اللہ کی مرضی کے بغیر اپنے مزاج کے مطابق برا کہنے والا ہی گھٹیا ہے۔ ہیومن بینگز کو برا کہنا بہت بری بات ہے، کیونکہ تیرا رب اس کو بنا رہا ہے اور تو اسے ناپسند کر رہا ہے۔ تو لوگوں کو ناپسند کرنے والا شیطان ہے اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے والا شیطان ہے۔ شیطان اور کس کو کہتے ہیں؟ جو صرف اپنی فوقیت دیکھتا ہو، اور اگر آپ دوسروں کی فوقیت دیکھو تو آپ انسان ہو۔ تو جتنے بھی پیغمبر آئے وہ انسانوں کی خدمت کرتے تھے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ سونے والوں کے لیے جاگنے والے دعا کرتے ہی رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ سونے والوں کی خیر، اور آپ تو کسی کی غلطی معاف نہیں کرتے، لہٰذا آپ کی غلطی بھی معاف نہیں ہوگی۔ یہ پکی بات ہے کہ جو کسی کی غلطی معاف نہیں کرتا اس کی غلطی معاف نہیں ہوگی۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ جو آدمی اپنے آپ کو فوقیت میں سمجھتا ہے اور دوسروں کو انفیریئر اور کمتر مانتا ہے وہ پکا شیطان ہے۔ حضور والا جس کی فطرت ہی بد ہے اس کا حساب کیا ہوگا؟ ہر آدمی کا حساب اس کی فطرت کے مطابق ہوگا۔ بد آدمی کا حساب اس کی فطرت کے مطابق ہوگا۔ آپ اس کی سفارش نہ کرنا۔ آج تک کسی نے فرعون کی سفارش نہیں کی اور کسی نے آج تک شیطان کی سفارش نہیں کی۔ میں آپ کو یہاں تک بتا چکا ہوں کہ پیغمبروں نے بھی احمق کی سفارش نہیں کی ہے۔ احمق کے بارے میں حکم ہے کہ جب جاہل سے سامنا ہو جائے تو اس کو سلام کر کے نکل جاؤ اور اس کی سفارش نہ کرو۔ ان کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ جانے۔ اب آپ یہ سوچنا کہ اس میں ان کی کیا غلطی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے۔ آپ یہ کیوں اور کیا بند کرو، یہ غلط ہے، اور آپ اپنی عاقبت کی جواب دہی کا بندوبست کرو۔ آپ یہ نہ سوچو کہ اس کو اللہ کیوں پکڑے گا، اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے۔ تم کون ہوتے ہو اللہ کے معاملات میں دخل دینے والے؟ تم مارے جاؤ گے اور برباد ہو جاؤ گے۔ unless you are appointed that way، یعنی جب آپ ایسا کہنے کے اہل ہوں۔ اگر آپ کی ایسی اپوائنٹمنٹ ہے اور آپ ایسی اہلیت رکھتے ہیں تو آپ ایسا کرو، ورنہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ جھانک مت کرو۔ یہی تو منع کیا گیا ہے کہ یہ نہ سوچو کہ اللہ کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا۔ اللہ جو کرے گا ٹھیک کرے گا۔ اللہ کی مرضی ہے، جو چاہے کرے، یہی تو کرتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہی تو کرتا ہے۔ تو اللہ کون ہے؟
ہے جو اپنی مرضی کرتا ہے، اور بندہ کون ہے جو اپنی مرضی نہ کرے؟ تو جو مرضی نہیں کر سکتا ہے اس کو بندہ بولتے ہیں، اور جو مرضی کرتا ہے وہ اللہ ہے، مولا ہے، وہ مرضی کا مالک ہے، اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں چاہوں تو گناہ معاف کر دوں اور سارے سیئات کو حسنات میں بدل دوں، یعنی میں چاہوں تو سارے گناہ نیکیوں میں بدل دوں۔ میں وہ اللہ ہوں جو بندوں کو ظلمات سے نکالتا ہے اور نور میں داخل کرتا ہے، تو وہ ظلمات سے نکال سکتا ہے، اور وہ ضرور نکال سکتا ہے۔ اس سے کون پوچھ سکتا ہے کہ اس نے ظلمات سے کیوں نکالا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، ہم نے آدم کو تمام اسماء کا مکمل علم دے دیا، یعنی سب کائنات میں جو کچھ ہے اس سب کا علم دے دیا۔ مثلا یہ گھوڑا ہے، یہ بلی ہے، یہ درخت ہے، یہ آسمان ہے، یہ ستارے ہیں، ان سب کا علم دے دیا۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس چیز کا نام بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا تو پاک ہے اور ہمیں تو صرف اس بات کا علم ہے جس کا علم تو نے ہمیں دیا ہے۔ تو فرشتوں کے پاس دعویٰ نہیں ہے، جس کے پاس اس کا دعویٰ ہو وہ شیطان ہے، اور جس کے پاس دعویٰ نہ ہو وہ فرشتہ ہے۔ آپ اپنے آپ کا جائزہ لیا کرو کہ کہیں آپ لوگ دعویٰ تو نہیں رکھتے ہو، آپ اپنے آپ کی فوقیت کا خیال تو نہیں رکھتے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن دراصل آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ یہ اعتراض کرتے ہو کہ لوگ آپ سے بہت بہتر ہیں، اور آپ کبھی بہتر زندگی نہیں گزار سکتے کیونکہ آپ ایک پسماندہ ملک میں رہتے ہو، اور یہاں آپ کی بین الاقوامی معیار کی زندگی نہیں ہے، آپ کے ملک کے اثاثے ہی کوئی نہیں ہیں، آپ کے پاس آسائشیں نہیں ہیں، آپ کے پاس آرام نہیں ہے، آپ کے پاس سفر کے اچھے ذرائع نہیں ہیں، بلکہ سفر کرنے کی صلاحیت ہی کوئی نہیں ہے، اور آپ کی گاڑی میں پیٹرول ہی نہیں ہے۔ آپ بالکل پاہج اور محتاج ہیں، مگر دعویٰ یہ کہ ہم ہی سب سے بہتر ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ ہوا کہ امریکہ کے لوگ چاند پر گئے، تو یہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ چاند پر کافر چلے گئے ہیں۔ اب چاند نہ مسلمان کا ہے نہ کافر کا، چاند تو اللہ کا ہے، اور وہ جا سکتا ہے جو محنت کرے۔ آپ کی فوقیت کس بات کی ہے؟ اپنے آپ کو فوقیت میں رکھنا شیطانی کام ہے، فوقیت جتانا شیطانی کام ہے، اور لوگوں کی خدمت گزاری، تواضع، احساس، مروت اور عاجزی نیکی کے کام ہے۔ فوقیت اس کی جو صرف کرے، جو خدمت کرے، اور جو حکم چلانا چاہے وہ انفیریئر ہے، گھٹیا ہے۔ انفیریئر از دا مین who lives with the ideas of superiority، یعنی وہ انسان کم تر ہے جو احساس برتری کے نظریے کے ساتھ جیتا ہے۔ سپیریئر کون ہے؟ جو ہر وقت سپیریورٹی یعنی برتری اور فوقیت کے خیال میں رہتا ہو۔ خود کو سپیریئر یا برتر سمجھنا اور دوسروں کو انفیریئر یا کمتر سمجھنا شیطان کا کام ہے، تو اللہ شیطان سے بچائے، آمین۔ اور آپ لوگ آج کے بعد اپنے آپ کو شیطان ہونے سے بچاؤ۔ کیا پتا کس پر فضل ہونے والا ہے، کیا پتا کس آدمی کا پین اس سے نیکی میں فوقیت لے جائے، کیا پتا کوئی آدمی کتنا نیک ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جب اللہ کا فضل ہوگا تو بات ہی اور ہوگی۔ آپ کی فوقیت صرف یہ ہے کہ آپ میں خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے، اور خدمت انسان کی کرنی چاہیے۔ سر، کیا ایسے دعوے کی گنجائش ہے جو واقعات کے مطابق ہو؟ اس دعوے کی گنجائش ہے جو واقعات کے مطابق ہو، اور اگر واقعات کے مطابق نہ ہو تب بھی گنجائش ہے، بشرط کہ دعویٰ اپنے آپ کو امپوز کرنے کے لیے نہ ہو، یعنی اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے نہ ہو۔ پہلی بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دعویٰ دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر وہ واقعہ ظاہر ہو رہا ہے اور آپ اس کو جتانا چاہتے ہیں تو آپ کیوں جتانا چاہتے ہیں؟ اس میں تھوڑا سا نمائش کا پہلو ہے۔ اس طرح کے دعووں کے ذریعے آپ اپنی ذات کی نمائش کرتے ہیں۔ بس یہ خیال رکھیں کہ نمائش کا پہلو نہ نکلے، ستائش کا پہلو نہ نکلے، اور خود ستائشی نہ ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ جناب والا، ڈفرنس آف اپینین یا اختلاف رائے جو ہے یہ کسی چیز کا علم ہے یا یہ بھی بڑائی کی کیفیت ہوتی ہے؟ ایک انسان اپنے لیے ایک بات سوچتا ہے اور دوسرا کوئی اور بات، اس طرح ان کا آپس میں ڈفرنس آف اپینین ہو جاتا ہے، یعنی اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ کچھ اپینین جو ہیں وہ سیلف کریٹڈ یعنی خود ساختہ ہوتے ہیں، اور دوسرے اپینین جو ہوتے ہیں وہ ڈیوائن یعنی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ مثلا اللہ کا حکم یہ ہے کہ شراب کے قریب مت جاؤ کیونکہ اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس کے مفہوم کا کوئی پتہ نہیں، اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے دماغ خراب ہو جاتا ہے یا اس سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے، بس شراب سے منع کیا گیا ہے، دیٹس آل۔ جو
جو اپینین انسانوں کا ہوتا ہے اس میں وجوہات ہوتی ہیں اور توجیحات ہوتی ہیں۔ مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے، دوسرا کہتا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ مارشاء اللہ ہونا چاہیے۔ اب جہاں اللہ کے احکامات ڈیوائن آرڈرز ہیں وہاں خاموشی ہے۔ مثلا نماز کی بات ہے تو نماز کے فوائد مت گنو، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھو۔ نماز کے فائدے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، فائدہ ہو کہ نہ ہو یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس سے بچت کی کوئی راہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کل تو نماز وہ نماز نہیں رہی، جب تک مسلمان ہے تو نماز ہوگی، اس وقت تک نماز پڑھی جائے گی اور پڑھنی چاہیے۔ اور اگر آپ نہ پڑھ سکو اور جواز یہ دو کہ یہ جائز ہے کہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو ایسا شخص شیطان ہے، گویا کہ یہ شخص دین میں نیا راستہ کریٹ کر رہا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے معافی چاہے کہ مجھ سے غفلت ہو گئی کہ یہ نماز نہیں پڑھی جا سکی، تو یہ صحیح انسان ہے۔ اگر آپ دین پر کسی وجہ سے نہ چل سکو تو معافی مانگ کر انسان تو بنو، یہ نہ ہو کہ آپ خود کو جتانے کے لیے کام کرو اور آپ کا مقصد کوئی نہ ہو۔ تو مقصد نیکی ہونا چاہیے، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی یاد ہو، اپنے خیال کے مطابق اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا، اور اللہ سے وہ تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کے علاوہ ہوا تو وہ شخص شیطان ہوگا۔ جس شخص نے بزم خویش اپنے خیال کے مطابق اللہ سے تعلق جوڑا اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے علاوہ ہوا تو وہ شخص شیطان ہوگا، کافر ہوگا۔ کافر جو ہیں وہ خدا کو گاڈ، لو، محبت اور دوسرے نام دیتے رہتے ہیں، لیکن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ وہ اللہ جو شریعت کے علاوہ کبھی نظر آئے وہ تمہارا وہم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ آج شام وہاں چلتے ہیں، وہاں اللہ ملے گا، تو تم بھی برباد ہوگے، اور وہ اللہ بھی اللہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ اس فارم یعنی صورت میں کبھی ملے گا نہیں۔ اللہ ہیومن فارم یعنی انسانی صورت میں نہیں ملے گا۔ مین ہوگا، گاڈ ہوگا، یعنی انسان ہوگا اور اللہ اللہ ہوگا۔ فانی باقی نہیں ہو سکتا اور باقی فانی نہیں ہو سکتا۔ انسان فانی ہے، یہ کبھی باقی نہیں بن سکتا۔ کسی بھی سٹیج پر انسان ڈیولپ ہوتے ہوتے خدا نہیں بن سکتا، یہ خیال ہی شیطانی ہے۔ یہ کہنا کہ انسان ارتقا کرتے کرتے یہاں تک آیا، یہ خیال بھی شیطانی ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، اور ان کی دانائی دیکھو کہ اللہ سے افسوس کے ساتھ کہا کہ میں نے خود پر ظلم کیا ہے، اس لیے مجھے معافی دے دے۔ تو فرسٹ مین جو ہے وہ سارا ہی علم لے کر پیدا ہوا ہے، اس میں ارتقاء کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم دے دیا، تو ان کے پاس مکمل علم تھا۔ انہوں نے اللہ سے اختلاف رائے کی بجائے معافی مانگی، مگر شیطان نے اختلاف کیا اور مردود ہو گیا، تو انہوں نے دعویٰ کرنے کی بجائے معافی کا راستہ اپنایا، اور یہ سب سے بہتر بات ہے۔